جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم 9th کا جو بک اے کا کام ہے اس کا کام ہم اپنا مکمل کرنے لگے ہیں، اور آج آخری غزل میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اور آخری غزل بیٹے لکھی ہوئی ہے پروین فنا سید کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ پروین فنا سید کون ہیں؟ پہلے ذرا ان کے MCQs اور شارٹ تیزی کے ساتھ انڈرلائن کریں۔ پہلا بیٹے آپ انڈرلائن کریں گے، پروین فنا سید کا اصل نام پروین سید ہے، اور انہوں نے اپنا تخلص بیٹے فنا رکھا ہوا ہے۔ یہ لاہور میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام سید ناصر حسین رضوی ہے۔ اس کے بعد بیٹے آپ نے بالکل نیچے آ جانا ہے 3rd پیراگراف میں، اور وہاں انڈرلائن کرنا ہے پروین فنا سید کو فن مصوری اور موسیقی میں گہری دلچسپی تھی۔ ان کے فن کا تعارف اس وقت ہوا جب انہوں نے 1958 میں ریڈیو پاکستان راول پنڈی میں پہلی مرتبہ ان کا کلام نشر ہوا۔ اس کے بعد بیٹے آپ نے انڈرلائن کرنا ہے کہ وہ ادا جعفری سے متاثر تھیں، اور انہوں نے فیض احمد فیض سے بھی علم حاصل کیا۔ شاباش۔ اس کے بعد آخری لائن میں آپ آ جائیں گے، ان کی تصانیف یعنی ان کی کتابوں کے نام حرف وفا، تمنا کا دوسرا قدم، یقین، لہو سرخرو ہے اور حیرت۔ یہ بیٹا ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ اچھا، یہ MCQs اور شارٹ آپ نے ان کے تعارف میں سے یاد کرنے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ انہوں نے ٹوٹل بیٹے 6 اشعار ہیں ان کی غزل کے۔ ہم نے یہ 6 کے 6 اشعار آج کی غزل میں مکمل کرنے ہیں۔ اس میں آخری ہم پڑھیں گے کیونکہ اس میں انہوں نے تخلص استعمال نہیں کیا، تو وہ 6 کے 6 اشعار ہم نے اس کے مکمل کرنے ہیں۔ بیٹا دیکھیے گا، پہلا شعر ہے، کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ میرا پتر، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، اور ابھارنا آپ آلریڈی اس کا معنی جانتے ہیں، کوئی مشکل معنی نہیں ہے۔ میرا پتر لکھیں گے پہلے شعر کا مفہوم۔ شاباش۔ پہلے شعر کا مفہوم وہ کہتا ہے، اے کاش، اے کاش، اے کاش ہم نے کشتی کو طوفان میں اتار دیا ہوتا، اے کاش ہم نے کشتی کو طوفان میں اتار دیا ہوتا، تو ڈوبنے پر بھی لہروں نے ساحل تک پہنچا دیا ہوتا۔ بیٹے پروین فنا سید نے بہت ہی خوبصورت یہ شعر لکھا ہے، اور بڑا ایک خاص میسیج دیا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے کاش ہم نے کشتی کو طوفان میں اتار دیا ہوتا۔ عام طور پر بیٹے انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے نا، بات کو سمجھیے گا دھیان سے، کوئی بھی کام انسان شروع کرتا ہے تو اس کو منزل تک پہنچنے میں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کام کو مکمل کرنے تک جتنی مشکلات آنی ہیں، ان مشکلات کی وجہ سے گھبرایا نہ کریں، بلکہ وہ مشکلات خود انسان کو منزل تک پہنچا دیتی ہیں۔ مثلاً کہتا ہے، کاش ہم نے کشتی کو طوفان میں اتار دیا ہوتا، یعنی اے کاش میں نے کسی کام کا آغاز کر لیا ہوتا۔ تو جیسے کشتی کو طوفان کی لہروں میں ڈال دیا جائے تو لہریں کشتی کو منزل تک پہنچا دیتی ہیں، ایسے انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ کام، اس کام کے اندر آنے والی مشکلات وہ خود بخود انسان کو منزل تک پہنچا دیتی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا، آپ نے اپنی زندگی کا، فار ایگزامپل آپ نے سوچا میں ڈاکٹر بنوں گی، اب ڈاکٹر بنتے تک آپ کے رستے میں بے شمار آپ کو مسائل آئیں گے، ہرڈلز آئیں گی، تلخیاں آئیں گی۔ وہ بیٹے جو مشکلات ہیں نا، وہ مشکلات آپ کو منزل تک پہنچا دیں گی۔ جیسے
کشتی کو طوفان میں ڈال دیا جائے تو طوفان کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ بیٹے اس کشتی کو لگتی ہیں اور کشتی کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ بولیے، ساحل تک، کنارے تک۔ تو جیسے وہ کشتی جو طوفان میں ڈال دی جائے وہ لہروں تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسے ہی انسان جب کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو اسے جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ مشکلات انسان کو بیٹے منزل تک پہنچا دیتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ بیٹے تندیے باد مخالف کہتے ہیں وہ ہوا جو اپوزٹ سائڈ سے آ رہی ہوتی ہے، تو اپوزٹ سائڈ سے جو ہوائیں آتی ہیں یعنی مشکلات آتی ہیں وہ ہوائیں عقاب کو اور اونچا اڑا دیتی ہیں۔ اسی طرح وہ انسان جو کسی منزل کا تعین کر کے سفر کا آغاز کرتا ہے تو رستے میں جتنی مشکلات آتی ہیں وہ مشکلات اسے اور اونچا اڑاتی ہیں اور منزل تک پہنچا دیتی ہیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اب ایسے ان کا ذرا منہ بند کرو، کون لوگ ہیں یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس کے بعد بیٹے دوسرا شعر، ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لب ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا۔ لو میرا پتر، پہلے شعر کے بعد شاعر اپنی دوبارہ اصل پر آ گیا ہے اور اب وہ دوبارہ ایک اور محبت اور عشق کی کیفیات میں گم ہونے لگی ہے، اور گم ہو کر وہ میرا پتر کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے ہم ساحل کا خیال، ہم ساحل کا خیال ہی دل سے نکال دیتے، ہم ساحل کا خیال ہی دل سے نکال دیتے، اگر محبوب کی طرف سے، اگر محبوب کی طرف سے ہلکا سا اشارہ مل جاتا۔ شاباش شاباش بیٹے شاباش، ہلکا سا اشارہ مل جاتا۔ کہتا ہے اے میرے محبوب، میں ساحل پر پہنچنے کا خیال ہی دل سے نکال دیتا، یعنی زندگی میں اپنا کوئی مقصد ہی نہ بناتا، زندگی میں کسی منزل کی میں تلاش ہی نہ کرتا، اگر تو مجھے اپنا بنانے کا ایک ہلکا سا اشارہ کر دیتا، پھر میں دنیا میں اپنے مقاصد چھوڑ دیتا، اپنے کام کاج چھوڑ دیتا، اپنی پروفیشن چھوڑ دیتا، اپنے معاملات سارا کچھ چھوڑ دیتا، اور چھوڑ کر صرف تو ہلکا سا اشارہ کرتا تو میں سب کچھ چھوڑ کر تیری طرف آ جاتا۔ لیکن افسوس کہ تو نے ہلکا سا اشارہ بھی بولو نہیں کیا۔ وہ اپنے محبوب سے ناراض ہے اور اس کو اس کی اہمیت بتا رہا ہے کہ اے میرے محبوب، تیری اہمیت میرے دل میں اتنی ہے کہ اگر تو ہلکا سا اشارہ کرتا تو میں سب کچھ چھوڑ کے تیری طرف آ جاتا، لیکن تو نے مجھے ہلکا سا اشارہ بھی نہیں کیا۔ مجھے اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی تھی، میری کشتی تھی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ تو وہ جہاں پانی کم تھا وہاں لینے نانوں سے ملنے گیا تھا۔ اچھا، تو یہاں دیکھیں
میری کشتی تھی وہاں ڈوبی جہاں میری کشتی تھی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اس کے بعد بیٹے اسی میں ہی اگلا شعر آپ لکھیں گے، اگر موجیں ڈبو دیتی، اگر موجیں ڈبو دیتی تو کچھ تسکین ہو جاتی، اگر موجیں ڈبو دیتی تو کچھ تسکین ہو جاتی، کناروں نے ڈبویا ہے، کناروں نے ڈبویا ہے، مجھے اس بات کا غم ہے، کناروں نے ڈبویا ہے، مجھے اس بات کا غم ہے۔ کہتا ہے اے میرے محبوب، اگر تو ہلکا سا اشارہ کر دیتا تو میں اپنی زندگی کے سب طور اطوار، اپنی زندگی کے مقاصد، اپنی منزل سب کچھ چھوڑ کے تیری طرف آ جاتا، لیکن اتنی زیادہ محبت کے باوجود تم نے جب کیا تو غصہ کیا، اتنی زیادہ بے پناہ محبت کے باوجود تم نے جب کی تو تنقید کی، تعریف کرنا تو دور کی بات، میرے احسانات، میری محبت، میری اپنائیت کو تسلیم کرنا تو دور کی بات، اس کو کسی کے سامنے بیان کرنا تو دور کی بات، خوبیوں کا تذکرہ کرنا تو دور کی بات، مگر اللہ نے تیری زبان سے شکر کا کلمہ چھین لیا اور میری ساری محبت اور اپنائیت کو ایک پل میں ضائع کر دیا، اور کہا کہ میں اس قدر محبت لے کے بیٹھا تھا مگر تو ایک ہلکا سا اشارہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا۔ اس کے بعد بیٹے تیسرے میں، تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ کہتا ہے اے محبوب، تیسرا شعر، اے محبوب، اے محبوب، تم ہی ظلم و ستم کے، تم ہی ظلم و ستم کے اصولوں سے واقف نہ تھے، ورنہ ہم تو تیرا ہر ظلم خوشی خوشی سہنے کو تیار تھے۔ پھر بیٹے اپنے محبوب سے شکوہ کناہ ہے پروین سید، اور وہ کہتی ہے کہ اے میرے محبوب، میں تیرا ہر ظلم برداشت کر لیتا، لیکن تجھے ظلم و ستم کرنے کا بھی ڈھنگ نہ آیا، محبت تو دور کی بات ہے، محبت تو تم نے کی ہی نہیں، محبت کو تو تم نے سمجھا ہی نہیں، محبت کے اصول و ضوابط کو تو تم جانتے ہی نہیں، لیکن تم ایسے ظالم محبوب ہو کہ ظلم و ستم کرنے کے بھی کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، ظلم و ستم کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کو ستانے کے بھی کچھ طور اطوار ہوتے ہیں، مگر تو ایسا ظالم ہے کہ تجھے ظلم و ستم کرنے کے بھی چونکہ آداب نہیں آتے، اس لیے میں تیرا کوئی ظلم اب برداشت نہیں کر رہا، اگر تو محبت کے ساتھ پیش آتا تو میں تیرا ہر ظلم بخوشی سہنے کو تیار تھا۔ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو ہم تو محبت لے کے بیٹھے تھے، مگر محبت کو سمجھنے کی بجائے کیا کیا گیا، محبتوں کا تماشا بنا دیا گیا۔ اور اس میں بیٹے آپ دو اشعار لکھیں گے، پہلا آپ اس کے اندر مینشن کریں گے یہی جو میں نے بولا کہ ہم دعا لکھتے رہے، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ اور دوسرا آپ لکھیں گے کہ میں اس قدر تم سے محبت کرتا ہوں، حساب دل میں
جو उल्फत के गोशवारे हैं, हिसाब दिल में जो उल्फत के गोशवारे हैं, कसम खुदा की वो जितने हैं सब तुम्हारे हैं। तो इस कदर मोहब्बत कि मैं तेरा हर जुल्म सहने को तैयार हूँ, लेकिन जुल्म व सितम करने का भी कोई ढंग होता है, जुल्म व सितम करने का भी कोई तौर तरीक़ा होता है। ये नहीं कि हर वक्त अगले की तज़लील की जाए, हर वक्त अगले को कमतर समझा जाए, अगले को बेहैसियत समझा जाए, अगले को हर लम्हा ये एहसास दिलवाया जाए कि तुम मेरी ज़िंदगी का इजाफ़ी मामला हो, तुम्हारे बग़ैर मेरी ज़िंदगी बहुत आसानी से चल सकती है। इस तरह का एहसास और फीलिंग्स हर वक्त देते रहना। तो ये कहा कि इस तरह जुल्म व सितम नहीं होते और ना ही इसको मोहब्बत कहा जाता है। मैं तो तेरा हर जुल्म भी सहने के लिए तैयार बैठा हूँ। चौथा बेटे देखो, कहते हैं गम तो खैर अपना मुक़द्दर है, सो इसका क्या ज़िक्र, ज़हर भी हमको बसद शौक़ गवारा होता। चौथे शेर में फिर बेटे फ़ना सैयद क्या कहती है, कहती है ए महबूब ज़िंदगी के दुख दर्द तो हमारी किस्मत का हिस्सा हैं, ज़िंदगी के दुख दर्द तो हमारी किस्मत का हिस्सा हैं, उनको क्या बयान करना, उनको क्या बयान करना, तेरी खातिर तो हम ज़हर का जाम भी बहुत खुशी से कबूल कर लेते। जी बेटा, फिर वो शायर अपने महबूब से, हाँ फिर बेटा वो अपने महबूब से एक और अंदाज़ में मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि एक तरफ दुनियावी मुश्किलात हैं, वो तो इतनी ज़्यादा हैं, माशी मसाइल, माशरती मसाइल हैं, इलाकाई मसाइल, ज़िंदगी में एक एक लम्हा मुश्किलात से गुज़रता है, गुर्बत के मसाइल, परेशानियाँ, बीमारियाँ। कहता है वो मुश्किलात ज़िंदगी की वो तो हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ए मेरे महबूब, तेरे साथ मेरी मोहब्बत का ये आलम है कि तू अगर जहर भी पीने को देता तो मैं बखुशी पी जाता, ताकि तू खुश हो और तेरा साथ मुझे मिल जाता। यानी एक तरफ ज़िंदगी के सारे गम और एक तरफ सिर्फ तेरा साथ, इस शर्त पर कि तू जहर पी तो तेरी मुस्कुराहट के बदले मैं जहर का प्याला भी पी जाता। लेकिन तू बहुत ही फटीचर है और तूने मेरी अहमियत और मेरी मोहब्बत को समझना गवारा नहीं किया। मेरा पुत्र, शेर आप लिखेंगे इसमें, पी जा तलखिए अय्याम को, पी जा अय्याम की सख्ती को, पी जा अय्याम की सख्ती को भी हंस कर नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। ये बेटे आप लिखेंगे उस वक्त जब आप तशरीह में ज़िंदगी की मुश्किलात का तज़किरा कर रहे होंगे ना, कि ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत हैं, तो आप मुश्किलात का ज़िक्र करके ये शेर, और फिर बताएंगे कि इन मुश्किलात के बावजूद अगर तू मुझे जहर भी देता तो ऐ महबूब मैं तेरी खातिर पी जाता। क्यों? इसलिए कि मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। एक नज़र डाल मेरे मसीहा मुझ पर, एक नज़र डाल मेरे मसीहा मुझ पर,
ایک نظر ڈال کبھی میرے مسیحا مجھ پر، ایک نظر ڈال کبھی میرے مسیحا مجھ پر، تیرا کیا جائے گا بیمار کو اچھا کر کے۔ ایک نظر ڈال کبھی میرے مسیحا مجھ پر، تیرا کیا جائے گا بیمار کو اچھا کر کے، تو میں تیری خاطر زہر کا جام بھی پینے کو تیار ہوں۔ اب بیٹے جو آخری دو اشعار ہیں وہ آپ نے بہت توجہ سے سمجھنے ہیں، یہ سارے عشق مجازی پر تھے۔ آخری دو کیونکہ کتاب کا اینڈ ہے، اس لیے اب وہ آپ کو دوبارہ نیک بنانا چاہ رہا ہے، ساری باتیں کرا کے اب آپ کو آخر میں وہ عشق حقیقی کی بات کرے گا، اور بڑی خاص باتیں ہیں بیٹا، سمجھیے گا۔ پانچواں مفہوم ہے، پانچواں مفہوم، باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ کہتا ہے اگر باغبان، اگر باغباں باغ میں سے، اگر باغباں باغ میں سے ایک پھول بھی ہمیں عطا کر دیتا، ایک پھول بھی ہمیں عطا کر دیتا، تو یوں اس کا بھرم نہ کھلتا، تو یوں اس کا بھرم نہ کھلتا۔ اگر باغباں باغ میں سے ایک پھول بھی ہمیں عطا کر دیتا، بیٹے یہ ذرا سمجھیے گا کہ یہ کیا ہے۔ یہ باغباں سے مراد بیٹے اللہ تعالیٰ، باغباں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور باغ کا مطلب ہے اس کا دیدار۔ بولو باغ سے کیا مراد ہے؟ اس کا دیدار۔ اور ایک پھول کا مطلب ہے جھلک، 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 ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کا بھرم رہ جاتا، بھرم نہ کھلتا، مطلب یہ کہ نقصان، اس کا نقصان۔ اچھا اب بیٹے اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ بڑی اہم، بڑے دھیان سے بات کو سمجھنے والی ہے کہ جی اچھا بیٹے چلو آج اے ایچ ایچ یہ لو، نہ یہ لو ایچ ایچ۔ اچھا ہم بات یہ کر رہے تھے بیٹے کہ شاعر اس کے اندر ہمیں ایک خاص بات سمجھا رہا ہے، خاص پیغام دے رہا ہے۔ آخری شعر میرا پتر یہ ذرا سیکنڈ لاسٹ ہے، اس کو سمجھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو تھوڑا سا ٹائم مجھے دینا پڑے گا، وہ یہ کہ بیٹا دنیا میں عبادت کرنے والے دو نہیں بلکہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں بیٹا جو دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ثواب اور جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور کچھ کم وہ ہوتے ہیں جو بیٹے اللہ کی رضا یا اس کے دیدار کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا یا اس کے دیدار کے لیے۔ بیٹے شاعرانہ پروین سید یہ اللہ سے شکوہ کر رہی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے جنت دے دی، ثواب دے دیا، تو اگر دیدار کی ایک جھلک عطا کر دیتا تو تیرا کیا نقصان ہونا تھا، تیرا کیا جانا تھا، میرا بھلا ہو جانا تھا کہ تو مجھے جنت اور ثواب نہ دیتا بلکہ تو مجھے کیا دیتا بیٹے، اپنا دیدار عطا کرتا۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر اے مولا، باغباں سے مراد اے اللہ،
اگر تو اپنے دیدار کی ایک جھلک دے دیتا تو یہ اس سے کہیں بہتر تھا کہ تو نے مجھے جنت دی، جنت کی نعمتیں دی، حوریں دی، غلمان دیے، اپنے انعامات دیے، بس تیرا کیا نقصان ہونا تھا؟ تو نے مجھے اپنے دیدار عطا نہیں کیا۔ اقبال نے بیٹے اسی کو بیان کیا، اور آپ شعر لکھیں گے، کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر، حقیقت منتظر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، نظر آ لباس مجاز میں کا مطلب ہے انسانوں کی طرح، جیسے انسان مجھے نظر آتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو کبھی مجھے انسانوں کی شکل میں نظر آ۔ ہزاروں سجدے کے ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ جو میں ہزاروں سجدے کرتا ہوں، یہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ آخری شعر ہے بیٹا چھٹا، تم پر اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ یزداں سے مراد کون ہے بیٹے؟ اللہ تعالیٰ۔ شاباش، چھٹا مفہوم ہے، وہ کہتا ہے اے انسان، کہتی ہے اے انسان، تجھ پر فنا اور بقا کے سارے راز کھل جاتے۔ اے انسان، تجھ پر فنا اور بقا کے راز سارے کھل جاتے۔ اے انسان، تجھ پر فنا اور بقا کے سارے راز کھل جاتے، اگر تم نے ایک مرتبہ بھی اللہ کو پکارا ہوتا۔ بیٹے فنا کا مطلب ہے فانی چیز، اور بقا کا مطلب ہے باقی، یعنی ہمیشہ رہنے والی۔ شاعرہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے انسان، اگر تیرا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا تو پھر تو سمجھ جاتا کہ یہ دنیا فانی ہے، اور اصل دنیا وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے جو اس فانی دنیا کے بعد آنے والی ہے۔ تو اس دنیا کو باقی سمجھتا ہے، جبکہ یہ باقی بولو نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہمیشہ رہنے والی دنیا کون سی ہے؟ جو اس کے بعد آنی۔ تو پھر تجھ پر یہ راز کھل جاتا، اور پھر تو اس دنیا کو، اس دنیا کے مال و اسباب کو، اس دنیا کے عہدوں کو، اس دنیا کے جاہ و منصب کو، اس دنیا کی عزتوں کو تو اہمیت نہ دیتا، بلکہ تو اہمیت ساری کی ساری کس کو دیتا؟ آخرت کو۔ اور آخرت کو دیتا کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کو پکار لیتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، پھر وہ بندہ اس کو فانی سمجھتا ہے اور اس کو باقی سمجھتا ہے۔ اس لیے میرا پتر شاعر نے کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہاں لکھ رہا ہوں میں یہ شعر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹے ایکسرسائز دیکھو اس کی، شاعرہ کو طوفان میں سفینے کو اتارنے کی شدید خواہش کیوں ہے؟ تاکہ وہ منزل پر پہنچ سکے۔ شاعرہ کس صورت میں سائل کا تصور مٹا دینے کے لیے تیار ہے اگر اسے اس کا محبوب پکارے؟ شاعرہ کس حال میں ہر ظلم کے سہارنے کے لیے آمادہ ہے اگر اس کے محبوب کو ظلم و ستم کے عذاب آتے ہوں؟ شاعرہ کس صورتحال میں بسد شوق زہر کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہے اگر اس کا محبوب اسے پلائے؟ اس کے بعد شاعرہ کس کے بھرم کھلنے کی بات کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے، ورنہ غم تو خیر اپنا مقدر ہے، سو اس کا کیا ذکر، تم پر اسرار فنا
راز بقا کھل جاتے۔ یہ میرا پتر آپ کا سلیبس اردو کا وہ اس لیکچر کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔